بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی زندگی میں رحمت ہو، سب سے اچھی آپ کی قسمت ہو، آپ کے پاس خدا کی ساری نعمت ہو، ہر محفل میں آپ کی عزت ہو۔ آمین کہہ دیجئے اگر اس دعا سے آپ کو خوشی ہو۔ وقت اچھا ہو یا برا آخر گزر ہی جاتا ہے، لیکن لوگ اور ان کی باتیں ہمیشہ یاد رہ جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اپنے رب کا حکم مانو اس دن کے آنے سے پہلے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ ہم روزانہ ہزاروں کام کرتے ہیں، اگر اپنے کاموں کے دوران زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں تو یقین مانیں ہم پر وہ کام آسان کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمیں کفن پہنایا جائے، اللہ پاک ہمیں تقوی کی پوشاک پہننا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بیٹی کو دوسرے گھر میں رہنا ضرور سکھایا جائے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے بیٹے کو کسی کی بیٹی رکھنا بھی سکھایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت، کم سونا عبادت اور عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ مجھے خرچ کرنا ذرا سوچ کے، میں بہت کم ہوں بچا ہوا۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفحات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پہ محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ میں نے اخلاق بہترین کر کے دیکھا ہے، لوگ پھر بھی چہروں پہ مرتے ہیں۔ اس وقت تک کسی کو گناہ گار ہونے کا طعنہ نہ دو جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ تمہارے اپنے گناہ بخشے جا چکے ہیں۔ فجر کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے، کبھی محسوس کر کے دیکھنا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، اور جو ہاتھ تیرے آگے پھیلتے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا، آمین ثم آمین۔ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ آدمی کی حیثیت اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنی عمر کے سفر پر رواں دواں ہے۔ دن بدن اور مہینہ بے مہینہ یہ سفر کٹتا جا رہا ہے۔ ہر گزرتے دن اور رات کے ساتھ وہ اس دنیا سے دور اور قبر سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ مان رکھنا سیکھیے، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتماد، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت تو گزر جاتا ہے
لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجہ میں بات نہیں کرتا۔ مخلصی سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے مگر تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ روشنی بنیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے۔ جیسے بارشیں فضا سے دھول اور مٹی صاف کرتی ہیں، ایسے ہی استغفار روح سے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ بری نیت کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا ہے، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھاگ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ عزت اور وقت دیا جائے۔ یہ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کا گنہگار ہونا ظاہر کرتا ہے۔ اس کے اولاد نہیں تھی اس لیے نہیں کہ وہ بری تھی، یا میری اولاد تھی تو اس لیے نہیں کہ میں بہت اچھی تھی۔ یہ تو صبر اور شکر کے امتحان ہوتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے پہلے انسان کی زبان کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان ہی سے پڑتا ہے اور دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اعمال اور معمولات کی اصلاح فرما۔ جھوٹ، غیبت، تنقید، دل آزاری، حق تلفی، منافقت اور تکبر سے بچا کر آخرت کی فکر نصیب فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ 12 قسم کے غلط لوگوں سے دور رہیں، ورنہ یہ آپ کو کسی بھی وقت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، دوسروں کی خوشی اور کامیابی کو اپنی ناکامی سمجھنے والے۔ نمبر 2، بہت زیادہ چاپلوسی کرنے والے۔ نمبر 3، دوسروں کو غلط مشورہ دینے والے۔ نمبر 4، کانوں کے کچے لوگ، یعنی کسی کے راز کو راز نہ رکھنے والے لوگ۔ نمبر 5، بہت زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے لوگ۔ نمبر 6، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانے والے لوگ۔ نمبر 7، وہ لوگ جنہیں کوئی خوف خدا نہ ہو۔ نمبر 8، ڈھٹائی کے ساتھ سرے عام غلط کام کرنے والے لوگ۔ نمبر 9، حسد اور تعصب کرنے والے لوگ۔ نمبر 10، مایوسی اور ناامیدی پھیلانے والے لوگ۔ نمبر 11، منافقت سے بھرے لوگ۔ نمبر 12، لالچی اور مفاد پرست لوگوں سے بھی بچ کے رہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ انسان جس کیفیت اور عقیدے میں مرے گا، اسی میں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ دعا کریں کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ لوگوں سے اکثر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں، اس لیے زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ کسی بھی ایسے دروازے پر جو آپ کے منہ پر مارا جائے، کبھی دستک مت دیجیے، کیونکہ آپ کے رب کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ بھی ایک مرتبہ سے زیادہ دستک کا حقدار نہیں۔ 2 موقعوں پر اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے، ایک شدت غم، دوسرے بے انتہا خوشی اور خوشحالی میں، اور ہم بھول جاتے ہیں۔ شاید بعض دفعہ چیزیں ویسی نہیں ہوتیں جیسی نظر آتی ہیں۔ یہ نظر کا قصور نہیں ہوتا، یہ وقت کا قصور ہوتا ہے، جو ہر شے صحیح وقت پر ہی آشکار کرتا ہے۔ طاقت کو خدا کا عطیہ سمجھو،
طاقت ملنے کے بعد خود کو خدا مت سمجھو۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، آمین۔ آنکھیں دل کا دروازہ ہوتی ہیں، ان کی حفاظت کریں۔ تمام آفتیں اسی دروازے سے داخل ہوتی ہیں۔ پڑھ کے پچھلی امتوں کے حال قرآن میں، افسوس آئی نہ کچھ تبدیلی اس انسان میں۔ جو دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگائے رکھتے ہیں، وہ بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ گندی، بیہودہ اور بے حیائی والی چیزیں پوسٹ کرنے، لائک کرنے اور دیکھنے سے بچیں، کیونکہ آپ مسلم ہیں، اور خدا کی قسم روز محشر آپ سے ہر چیز کا سوال ہوگا، اور آپ کے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہوگا۔ قیامت کو یاد رکھیں۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے سارے غم، مشکلیں، تکلیفیں ایسے نکال دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، انشاءاللہ۔ یہ دعا اتنی خوبصورت ہے کہ جی چاہتا ہے یہ دعا بار بار دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے، آمین۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل و کرم سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو میرے رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ انسان گناہ جس لذت کے پیچھے کرتا ہے، وہ لذت چند لمحوں کی ہوتی ہے۔ انسان یہ لذت بھول جاتا ہے، مگر گناہ نامہ اعمال میں رہ جاتا ہے۔ ان چند لمحوں کی لذت کی سزا جانے کتنے سال کی ہو۔ چند لمحوں کی لذت کے لیے آخرت کی سزا مت خریدیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ توبہ سب گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب کبھی تمہارا برا نہیں ہونے دے گا۔